بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اقوال۔ شبہ کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ بزرگ بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ چھوڑنا اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا محبت بڑھاتا ہے۔ تم نے لوگوں کو اپنا غلام کیوں بنا لیا، حالانکہ ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔ خشوع و خضوع کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ ظاہری حالت سے۔ خدا تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھے ایوب سے آگاہ کرتا ہے۔ بدخو کی دوستی سے احتراز لازم ہے، کیونکہ اگر وہ بھلائی بھی کرنا چاہے تو بھی اس سے برائی سرزد ہو جاتی ہے۔ طالب دنیا کو علم پڑھانا راہزن کے ہاتھ میں تلوار دینے کے مترادف ہے۔ اگر میں ایسی حالت میں مر جاؤں کہ اپنی محنت سے روزی تلاش کرتا ہوں تو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ خدا کی راہ میں نمازی ہو کر مروں۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور تعریف کرنا گویا ذبح کرنا ہے۔ ہنسنے سے عمر کم ہوتی ہے اور روب داب ختم ہو جاتا ہے۔ نیکی کے عوض نیکی، حق کے ادائیگی اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت، اور عوام سے کم ملنا عافیت ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپا غنیمت شمار کرو۔ راگ اور نوحہ دو بدترین آوازیں ہیں۔ ہم حرام کے خوف سے 9 حصے حلال بھی ترک کر دیتے ہیں۔ دنیا کی عزت مال سے ہے، اور آخرت کی عزت اعمال سے ہے۔ قرض دینا سخاوت کی علامت، اور حاجت مند کو بطور احسان دینا بخیلی ہے۔ جو شخص خود کو حقیر سمجھتا ہو وہ دوسروں کی نظر میں معزز ہوتا ہے۔ جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔ سب سے بدبخت حاکم وہ ہے جس کے سبب رعایا بگڑ جائے۔ خلیفہ اس وقت گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ رعایا میں ہر ایک کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے۔ لوگوں کی فکر میں تم خود کو فراموش نہ کرو۔ کسی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور دعا کرے کہ اے خدا رزق دے، خدا آسمان سے سیم و زر کی بارش نہیں کرتا۔ سعید یعنی اچھا وہ حاکم ہے جس کی رعیت سعید ہو۔ لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا عقل کا نصف حصہ، اور اچھے پیرائے میں کسی چیز کا دریافت کرنا علم کا نصف حصہ ہے۔ اپنے دوست کے حال کو اچھی صورت پر معمول کیا کرو، اور اپنے دشمن سے کنارہ کش رہو۔ اپنے معاملہ میں مشورہ ان لوگوں سے کرو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ حکومت کے منصب کے لیے ایسا شخص سب سے زیادہ موزوں ہے جب وہ اس منصب پر فائز نہ ہو تو قوم کا سردار نظر آئے، اور جب اس پر فائز ہو جائے تو انہی میں سے ایک فرد معلوم ہو۔ جب حلال و حرام جمع ہو تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ طمع کا ترک فقر ہے، اور لوگوں سے نا امیدی غنا ہے۔ طمع تنگ دستی اور قناعت مالداری ہے۔ میں اس امت پر سب سے زیادہ منافق عالم سے خوف زدہ ہوں۔
کیونکہ اس کی زبان عالم ہوتی ہے مگر اس کا دل اور عمل جاہل ہوتا ہے۔ نہ تمہاری محبت حد سے زیادہ ہو نہ تمہاری نفرت۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ کسی کی دینداری پر اعتبار نہ کرنا تا وقت کہ اسے طمع کے وقت آزما نہ لو۔ مجھے سائل کے سوال سے اس کی عقل کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ دولت سر اونچا کیے بغیر نہیں رہتی۔ جو شخص برائی سے آگاہ نہیں وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس وقت تک ذلیل نہیں کرتا جب تک اس کی برائی حد سے نہ گزر جائے۔ مجھے وہ آدمی پسند ہے جو مجھے میرے نقائص بتائے۔ اپنے ہمسایہ سے جھگڑا نہ کرو کیونکہ نیکی رہ جائے گی اور لوگ چلے جائیں گے۔ اگر صبر و شکر 2 اونٹ ہوتے تو مجھے سوار ہونے کے لیے ان میں سے کسی ایک کی ترجیح کی ضرورت نہ پڑتی۔ زبان سے تیز توبہ کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے۔ یہ ایسی توبہ ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ایسے شخص کو دے جس نے اسے محروم رکھا۔ اپنے زیر کفیل لڑکیوں کو بدصورت اور حقیر مردوں کے پلے نہ باندھو، وہ تمہاری طرح اچھے ساتھی پسند کرتی ہیں۔ بیشتر وعظ و خطبات شیطانی ہیجان ہیں۔ انسان صوم و صلات سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ جب عالم لغزش کرتا ہے تو اس کی لغزش سے ایک عالم کو لغزش ہوتی ہے۔ بدکاری کی کثرت سے زمین میں فساد اور حکام کے ظلم و ستم سے قحط ہوتا ہے۔ جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو۔ صرف وہی کام کرو کہ اگر اس کام کے کرتے وقت کوئی دیکھ لے تو تم کو ناگوار نہ ہو۔ مقدمات کا فیصلہ جلد کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دیر کے سبب انصاف کی افادیت ہی ختم ہو کر رہ جائے۔ جو چیز ہٹ جاتی ہے وہ آگے نہیں بڑھتی۔ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑ دینا زیادہ آسان ہے۔ اپنی مجلس میں لوگوں کو مساوی درجہ دو تاکہ کمزور آدمی تمہارے انصاف سے نا امید نہ ہو جائے اور عہدوں والے اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ لوگوں کے معاملات وہی سنوار سکتے ہیں جو ارادے کے پکے ہیں اور کسی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ خدا خائن کی قوت اور قابل اعتماد شخصیت کی کمزوریوں سے بچائے۔ حسن اخلاق اور کردار کی پاکیزگی کا معیار یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہیں۔ اپنے ماتحتوں کے لیے ایسے بن جاؤ جیسے اگر تم خود ماتحت ہو تو اپنے امیر کو ویسا دیکھنا چاہو۔ کسی بھی بے قصور کو نہ مارنا کہ وہ ذلیل ہو جائے اور کبھی کسی کی بے جا تعریف نہ کرنا کہ وہ غرور سے اکڑ جائے۔ رعیت اس وقت تک امام کی پیروی کرتی ہے جب تک وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے احکام سے سرکشی اختیار کرتا ہے تو رعایا اس کے حکموں سے سرکش ہو جاتی ہے، اور جب وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کی رعایا اس سے بڑھ کر فاسق و فاجر ہو جاتی ہے۔ مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ شریف کی شناخت یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے پڑے تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے۔ حضرت عمر اکثر دعا مانگتے کہ خدایا دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہے گی اور نہ کوئی حالت قائم رہے گی، تو مجھے ایسا کر دے کہ میں اس میں علم کے ساتھ بولوں اور حلم کے ساتھ خاموش رہوں۔ اللہ تو مجھے بہت دنیا نہ دینا کیونکہ شاید میں سرکش ہو جاؤں، اور نہ بہت تھوڑی کیونکہ شاید تجھے بھول جاؤں۔ یہ معلومات آپ دوستوں سے شیئر کرنے کے لیے اقوال زرعی کا انسائکلوپیڈیا نامی کتاب سے حاصل کی گئی ہیں۔
جو رائے محمد کمال صاحب کی مرتب کردہ ہے۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔